آخرت سے متعلق عقائد۔ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی ہو، مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ قبولیت توبہ۔ آدمی عمر بھر میں جب کبھی گناہ سے توبہ کرے یا کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے۔ البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس وقت کا انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان لانا قبول ہوتا ہے۔ بس آخری دم جب فرشتے نظر آنے لگیں، سانس اکھڑنے لگے، اس سے پہلے ایمان لے آئے یا گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قیامت صغریٰ، نمبر 2 قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ موت کے بعد حشر تک کے حالات اس مرنے والے شخص کے لیے ایک چھوٹی قیامت ہے، کیونکہ اعمال کا دور ختم ہو گیا۔ اجمالی حساب کتاب کے بعد اجمالی جزا اور اجمالی سزا کا دور شروع ہو گیا۔ اب اعمال یہ نہیں کر سکتا۔ قیامت کبریٰ سور پھونکنے کے بعد کا زمانہ پوری مخلوق کے لیے ایک بڑی قیامت ہے، جس میں تفصیلی حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت کے بعد میدان محشر میں جو حساب کتاب ہے بہت سخت ہے۔ ترازو ایک ہوگا اور بہت بڑا ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان میدان محشر میں ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ لوگوں کا حساب ہوگا۔ ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی پوری زندگی اس کو دکھائی جائے گی، پھر اس کے بعد دوسرا شخص، پھر اس کے بعد تیسرا شخص۔ کتنا سخت وہ دن ہوگا، اللہ اپنے کرم سے محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ جن کا اللہ حساب نہ لے، اور بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے۔ قبر کا مفہوم۔ قبر کا معنی ہوتا ہے مقر المیت و اجزائہ، جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں، اس کو قبر کہتے ہیں۔ یعنی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جس جگہ میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں، وہی اس کی قبر ہے۔ اگر دفنایا جائے تو گڑھا، وگرنہ جہاں بھی اجزاء ہوں گے وہ اس میت کی قبر کہلائے گی۔ قبر کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے کبھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ جو انسان پانی میں گرا، اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، کسی انسان کو جانور نے کھا لیا، وہ فضلہ بن کے نکل گیا، کوئی انسان جل گیا یا اس کو جلا دیا، اس کی راکھ بکھر گئی، اس کی تو قبر ہی نہیں ہے۔ نہیں، قبر ہے۔ قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں میت موجود ہو یا جہاں میت کے اجزاء ہوں۔ تو میت کے اجزاء منتشر ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اس روح سے تعلق قائم فرما کر روح اور جسم دونوں کو ثواب دیتے ہیں، اگر کافر ہو تو عذاب دیتے ہیں۔ برزخ کا مفہوم۔ سجین سے لے کر علیین تک مکان، اور موت سے لے کر حشر تک زمان کے مجموعہ کو علیین کہتے ہیں۔ سجین 7 زمینوں سے نیچے جگہ ہے، علیین 7 آسمان سے اوپر جگہ ہے۔ نمبر 1 ان کے درمیان ہو انسان۔ نمبر 2 موت آ گئی ہو اور ابھی قیامت نہ آئی ہو۔ جب یہ 2 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان فوت ہوا اور فوت ہونے کے بعد اسی زمین پر ہے تب بھی برزخ میں، نیچے دفن کر دیں تب بھی برزخ میں، اس کو جلا کے راکھ کر دیں تب بھی برزخ میں ہے، اور ہم ایسی زمین پر ہیں لیکن ہم برزخ میں نہیں۔ کیوں؟ ہمارے پاس جگہ تو سجین علیین کے درمیان ہے، لیکن ابھی موت نہیں آئی، وہ زمانہ ہمیں نہیں ملا
کہ جب وہ زمانہ ملتا ہے تو پھر برزخ شروع ہوتی ہے۔ قبر میں سوال و جواب۔ مردے سے قبر میں سوالات کے لیے 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ وہ انسان کو بٹھاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مومن ان 3 سوالات کے جواب دے دیتا ہے، جبکہ کافر ان 3 سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ قبر میں ثواب و عذاب۔ جو انسان ان 3 سوالات کے جوابات دے دیتا ہے، اس کو قبر میں سکون اور آرام ملتا ہے۔ اسے جنت کا لباس، جنت کا بستر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جنت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا اس کی قبر میں پہنچتی رہتی ہے۔ اس قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور جو ان 3 سوالات کے جواب نہیں دیتا، اس کی قبر کو اس کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، اسے جہنم کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنم کا بستر دیا جاتا ہے، اس کی قبر کی طرف جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جس سے جہنم کی تپش اور دھواں آتا رہتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عرض جنت عرض نار، یعنی مومن موت کے بعد جنت میں داخل نہیں ہوتا، یہ اپنی قبر میں رہتا ہے، جنت علیین کے اوپر ہوتی ہے، اس کی کھڑکی کھل جاتی ہے، یہاں سے اپنا جنت کا مقام کو دیکھتا ہے، اور جنت کی خوشبو ہوائس تک آتی ہے، قبر کھل جاتی ہے۔ یہ ہے کہ قبر جنت کا باغ ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اسی قبر میں رہتا ہے، نیچے سجین کے نیچے جہنم ہے، اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں کی گرمی اور تپش اس تک آتی ہے، جہنم کا لباس اس کو مل جاتا ہے، لیکن یہ جہنم میں داخل نہیں ہوتا۔ اسے کہتے ہیں عرض نار۔ اس پر آگ کو پیش کیا جاتا ہے، اور موت کے بعد یہی حالت قیامت تک ہے۔ پھر قیامت کے بعد مومن کو حساب کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے، اور کافر کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ ایصال ثواب۔ انسان عمل کر کے اجر خود لے، اسے ثواب کہتے ہیں، اور عمل کر کے اس کا اجر کسی اور کو دے تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ثواب اور ایصال ثواب دونوں برحق ہیں۔ اگر کوئی زندہ انسان مسلمان صحیح العقیدہ شریعت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ کسی زندہ یا مردہ شخص کے لیے جو مسلمان صحیح العقیدہ ہو دعا کرے، بدنی یا مالی نفلی عبادات کر کے اجر اور ثواب میت کو دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میت کو عطا فرما دیتے ہیں۔ میت کو دینا چاہے تب بھی، زندہ کو دینا چاہے تب بھی، ایصال ثواب دونوں کو ہوتا ہے۔ کوئی انسان حج کرتا ہے، نفلی کرتا ہے، اس کا اجر اپنے فوت شدہ والد کو دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی زندہ کو دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نفل ثواب۔ تو نفلی ایصال ثواب زندہ اور مردہ دونوں کو دے سکتے ہیں۔ قیامت کبریٰ۔ پہلی بار سور کا پھونکا جانا۔ اللہ تعالیٰ جب اس عالم کو فنا کرنا چاہیں گے تو حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے، جس کی آواز شروع میں نہایت دھیمی اور سریلی ہوگی، جب آواز جو آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، جس سے انسان، جنات، چرند، پرند سب حیرت کے عالم میں بھاگنے لگیں گے۔ جب آواز کی شدت اور بڑھے گی تو سب کے جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، سارا عالم فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت آ جائے گی، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ دوسری بار سور کا پھونکا جانا۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کر کے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم کر دیں گے، جس سے پورا عالم ایک بار پھر وجود میں آ جائے گا، اور مردے قبروں سے اٹھیں گے۔ یہی قیامت کا دن ہوگا۔ حساب و کتاب۔ ہر بندے کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر ہم کلام ہونا پڑے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، دنیا میں کیے ہوئے سب اعمال سامنے ہوں گے،
ان کے بارے میں جواب دہی ہوگی۔ انسان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم، لوح محفوظ اور کرامن کاتبین کے دفتر میں محفوظ ہے، وہی اس کو دکھا دیا جائے گا۔ زمین انسان کے ہر قول اور فعل کو محفوظ کر رہی ہے۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ اگل دے گی اور گواہی دے گی کہ اس انسان نے فلاں فلاں وقت فلاں جگہ یہ کام اچھا یا برا کیا تھا۔ انسانی اعضاء اور جوارح کو بھی اس دن زبان مل جائے گی جو انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولیں گے۔ بتائیں یہ دن کتنا سخت ہوگا کہ ہم نے کوئی گناہ دنیا سے چھپ کر کیا ہے تو یہ جگہ کہے گی یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جن اعضاء سے گناہ کیا ہے یہ اعضاء بولیں گے کہ اللہ اس نے میرے ساتھ یہ جرم کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، نامحرم کو دیکھا تھا، چوری کی تھی، بد کرداری کی تھی۔ تو انسان کے اوپر اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ زمین بھی گواہی دے رہی ہے، اعضاء بھی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کا علم بھی ہے، لوح محفوظ بھی ہے، اور انسان خود اعتراف کرے گا فاعترفوا بذنبہم، جی میں نے یہ کیا تھا، جی میں نے یہ کیا تھا۔ اللہ میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ شفاعت، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے انسانیت کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت پوری انسانیت کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 قسم کی شفاعت صرف گناہگاروں کے لیے ہوگی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا حساب شروع ہو، ہمارا حساب شروع ہو، بعد میں جو ہونا ہے وہ ہوگا، حساب تو شروع ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ حساب شروع فرما دے گا۔ قیامت کا دن، قیامت کے دن دنیا کے دنوں کے اعتبار سے قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق 1000 سال کا اور دوسری آیت کے مطابق 50,000 سال کا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے پیش نظر 1000 سال کا اور بعض کے لیے ان کے اعمال کے پیش نظر 50,000 سال کا ہوگا۔ جب انسان سخت مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو انسان کا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا، وہ گھنٹہ دنوں کا بن جاتا ہے، اور جب نہایت راحت کے اندر ہوتا ہے تو دن انسان کے منٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وزن اعمال، اس دن ایک ترازو قائم ہوگا جس کے ذریعے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کے وزن کی بنیاد اخلاص، تقوی اور للہیت پر ہوگی، یعنی صرف عمل کو گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ جیسا اخلاص ہوگا اسی کے مقدر تھوڑا عمل بھی بہت وزنی ہوگا، اخلاص کم ہوگا بہت بڑا عمل بھی وزن میں کم ہوگا، اور اخلاص ہی نہیں ہوگا تو بہت بڑا پہاڑ کے برابر عمل بھی ہوگا لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا۔ پل صراط، جہنم کی پشت پر پل صراط قائم ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس کی مسافت 1500 سال کی ہوگی۔ ہر شخص کی رفتار اس کے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جو نیک ہے اس کی رفتار تیز ہوگی، جس کے گناہ اس کی رفتار اس سے کم ہو جائے گی، زیادہ گناہ تو رفتار اور کم ہو جائے گی۔ لیکن ہر شخص نے پل صراط سے گزرنا ہے۔ مومن نے بھی گزر کر جنت میں جانا ہے، کافر نے اسی سے گزرنا ہے اور اس نے جہنم میں گر جانا ہے۔ موت پر موت، اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ قیامت کی علامات صغریٰ، قیامت کی 2 قسم کی علامات ہیں۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات کبریٰ۔ کچھ علامتیں چھوٹی ہیں، کچھ علامتیں بڑی ہیں۔ تو علامت صغریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر
حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد تک وقوع پذیر ہوگی۔ ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ علامات باقی ہیں۔ میں کچھ علامات پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ قوم کے گھٹیا ہوں گے، ذات کے چھوٹے ہوں گے، لیکن عمارتیں بڑی بنا کر فخر کریں گے کہ میں ایسا تو میں ایسا تو میں ایسا۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہوگا، ہر شخص ظلم کر رہا ہوگا۔ یہ بات ہمیں سمجھ آ سکتی ہے اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ نمبر 3، شرم و حیا اٹھ جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، شرم و حیا اٹھ جائے گی۔ نہ عورتوں میں شرم ہے، نہ مردوں میں حیا ہے، شرم و حیا ختم ہو گئی۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ یعنی شربت اور مشروب سمجھ کر پیا جائے گا۔ سود کا نام تجارت ہو جائے گا، خرید و فروخت، اور رشوت کا نام ہدیہ ہو جائے گا۔ نمبر 5، علم اٹھ جائے گا اور جہالت زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 6، سرکاری خزانوں کو ہم حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ نمبر 7، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا، یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ نمبر 8، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اپنی داڑھی کو تاکہ لوگ مجھے سستا مال دیں، اپنے علم کو تاکہ مجھے پیسے ملیں، تو دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 9، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یعنی بیوی کی اطاعت ناجائز کاموں میں کرے گا اور ماں کی نافرمانی جائز کاموں میں کرے گا۔ دوست سے پیار کرے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا، یعنی دوست کی ناجائز بات بھی مانے گا اور باپ کی جائز بات بھی نہیں مانے گا، یہ مطلب ہے۔ وگرنہ بیوی کی جائز بات ہو تو ماننی چاہیے اور ماں کی ناجائز بات ہو تو نہیں ماننی چاہیے۔ دوست کی جائز بات ہو تو ماننی چاہیے اور والد کی ناجائز بات ہو خلاف شرع تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں سمجھانا مقصود ہے کہ بیوی کی ناجائز بھی مانے گا اور والدہ کی جائز بھی نہیں مانے گا، دوستوں کی ناجائز بھی مانے گا اور والد کی جائز بھی نہیں مانے گا۔ نمبر 11، ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے۔ نمبر 12، گانا گانے والیوں کی بول بالا ہوگا، شہرت، عزت، پروٹوکول ان کو ملے گا۔ نمبر 13، مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوگی، دنیا کی باتیں زور زور سے ہوگی۔ نمبر 14، شراب عام ہوگی۔ نمبر 15، اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ نمبر 16، مردوں میں ریشم عام ہو جائے گی۔ نمبر 17، جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا، بات بات پہ جھوٹ، بلا وجہ جھوٹ، بلا ضرورت جھوٹ، بس عادت بن جائے گی۔ قیامت کی علامات کبریٰ یعنی قیامت کی بڑی بڑی نشانی، اور یہ علامات کبریٰ بڑی بڑی وہ ہیں جو حضرت مہدی علیہ رضوان کے آنے سے لے کر ان کے وجود مبارک سے لے کر جب وہ پیدا ہوں گے، مہدی کا اعلان ہو جائے گا، تو اس سے لے کر نفخہ اولا جو حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اس تک کی علامتیں، یہ ساری علامات کبریٰ ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی آمد۔ حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا ظہور ہوگا۔ بیت اللہ کے طواف کے دوران لوگ انہیں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیلے گی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف ہوگا۔ آپ کا عمل شریعت محمدیہ کے مطابق ہوگا۔ آپ کے زمانے میں دجال نکلے گا
آپ ہی کے زمانے بادشاہت میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارہ پر فجر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی عیسائیوں سے جہاد کریں گے، قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، بیت المقدس میں آپ کا انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ بیت المقدس ہی میں دفن ہوں گے۔ یہاں ایک بات جو قابل فہم ہے وہ سمجھ لیں کہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ ترکیہ میں جو ایک بہت بڑا شہر ہے استنبول، اس استنبول میں ایک پرانا چھوٹا شہر ہے، اس کا نام ہے قسطنطنیہ۔ تو قسطنطنیہ یہ پورے استنبول کا نام نہیں ہے۔ حضرت مہدی اس کو فتح کریں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ عیسائی اس پر قابض ہوں گے اور حضرت مہدی ان سے جہاد کر کے اس کو فتح کر کے واپس لیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ہوگا تو مسلمانوں کے پاس، لیکن اس میں نظام اور قانون وہ ہوگا جو مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تو یہ فتح کریں گے کیا معنی کہ اس پر اسلامی نظام کو نافذ کر دیں گے۔ دونوں مفہوم اس کے درست ہیں۔ نمبر 2، دجال۔ دجال ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ مسیح مسحن سے ہے جس کا معنی ہے ملی ہوئی آنکھ والا، کانا۔ اس کی ایک آنکھ میں انگور کے دانے کے برابر ناخونہ ہوگا، دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا۔ یعنی ایک آنکھ جو ہے یہ درمیان میں کالا حصہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوگا اور یہ انگور کے دانے کے برابر اس کی آنکھ باہر ہوگی، یہ ناخونہ، اور اس کی پیشانی پہ کاف فا را لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ ایک لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ اتنی واضح علامت کہ ایک آنکھ ناخونہ کے برابر، ایک آنکھ میں ناخونہ انگور کے دانے کے برابر ابھرا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر ہے، پھر لوگ اس کو خدا یا نبی کیسے مانیں گے؟ یہ لوگوں نے تعجب ہوتا ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو آج سے 1500 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر ایمان لا کر مان لی گئی تھی، آج کے دور میں اس کو جدید سائنس کی بنیاد پر ماننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں آپ کوئی سگریٹ کی ڈبیا لے لیں، اوپر لکھا ہوگا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اوپر تصویر بنی ہوگی کہ کسی بندے کا تالو خراب ہے، کسی کا منہ خراب ہے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوا ہے، یعنی اس کو کینسروں کی بیماری ہے، اس کے باوجود بھی ہر بندہ اس کو لے گا۔ ہر ایئرپورٹ پہ، ہر جہاز میں، ہر ایئر کنڈیشن جگہ پہ لکھا ہوگا کہ یہاں تمباکو نوشی منع ہے۔ اس کا معنی ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو خود کو بہت سمجھدار سمجھتے ہیں، جو خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، وہ بھی ڈٹ کے اس کو پیتے ہیں۔ تو بتائیں اس دور میں سمجھنا کتنا آسان ہے کہ لکھا ہوگا تب بھی لوگ اس کو قبول کریں گے۔ ڈبیا پہ لکھا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، پھر بھی خرید کے جیب میں رکھتے ہیں۔ دجال کا خروج اس زمانے میں ہوگا جب امام مہدی علیہ الرضوان نصارہ سے جہاد کرتے ہوئے قسطنطنیہ کو فتح فرما کر واپس شام آئیں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہو کر مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے۔ اس وقت دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے۔ اصفہان یہ ایران میں ہے۔ اس کے بعد وہ خدائی دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے مختلف قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر وہ پھر آ کر شام واپس چلا جائے گا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارہ پر فجر کی نماز کے وقت 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال آپ کو دیکھتے ہی ایسے پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ بالآخر یہ باب لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ نمبر 3، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ کان دجال کا خروج ہو چکا ہوگا۔ حضرت امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے شرقی کنارہ پر 2 فرشتوں کے بازو پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے، اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکیں گے، ان کے پہنچتے ہی مر جائیں گے۔ اس کے پہنچتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سانس ہماری طرح یہ بہت قریب نہیں ہوگا، ان کا سانس دور تک جائے گا، جو کافر اس کو سونگے گا مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی تاثیر عطا فرمائیں گے، گویا کہ دنیا کے اس اسلحے سے بے نیاز فرمائیں گے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ اس دور کا اسلحہ استعمال نہیں فرمائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک میں پانی پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے، باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے، مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ چونکہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے مزید چند ضروری باتیں بھی ذہن نشین کر لیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہیں۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور کتاب عطا فرمائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو یہودی آپ کے دشمن بن گئے اور انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، عدل و انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، آسمان سے اترنے کے بعد نکاح فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ اہل اسلام آپ کا جنازہ ادا کرنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دفن کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 یا 34 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ نزول کے بعد 40 سال کا عرصہ رہیں گے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 73 یا 74 سال کی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام جہجا ہوگا، جیم ہا جیم الف ہا، جہجا ہوگا۔ وہ خوب عدل و انصاف کے ساتھ حکومت قائم کریں گے، مگر جلد ہی شر و فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی 2 الگ الگ شخصیات ہیں۔ ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، ان سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی الگ الگ علیحدہ 2 شخصیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی میں چند ایک فرق ہے، اس کو ذرا ذہن نشین فرما لیں تاکہ بات کھل جائے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نبی اور رسول ہیں،
اور امام مہدی امت محمدیہ کے خلیفہ ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 600 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، جبکہ امام مہدی قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جبکہ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ آگے چلیے، یاجوج اور ماجوج کا نکلنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کی ہلاکت کے کچھ عرصہ بعد امام مہدی انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں ان کا انتقال ہوگا اور وہیں مدفون ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوگی اور زمانہ نہایت سکون اور راحت سے گزر رہا ہوگا کہ یکا یک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے گا کہ اے عیسیٰ تم میرے بندوں کو کوہ طور کے پاس لے جاؤ، میں اب ایک ایسی قوم کو نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں، اور وہ قوم یاجوج اور ماجوج کی قوم ہے جو یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ شاہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک نہایت مستحکم آہنی دیوار قائم کر کے ان کا راستہ بند کر دیا تھا۔ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ غارت گر قوم ٹڈی دل کی طرح ہر طرف سے نکل پڑے گی۔ ٹڈی دل کی طرح یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے، اور وہ جب نکلتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں۔ دنیا میں فساد پھیلائے گی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کاف آیت نمبر 93 تا 98 میں موجود ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں گے اور بارگاہ خداوندی میں یاجوج اور ماجوج کے حق میں طاعون کی ہلاکت کی دعا کریں گے، جبکہ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں چھپ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو طاعون کی وبا سے ہلاک کر دیں گے، اس بلائے آسمانی سے سب مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ لمبی گردن والے پرندے بھیجیں گے جو بعض کو تو کھا جائیں گے اور بعض کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس کے سبب ان مرداروں کی بدبو سے نجات ملے گی اور زندگی نہایت راحت اور آرام سے گزرے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 یا 45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن ہوں گے۔ نمبر 5، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت ایمان لانا مفید ثابت نہ ہوگا۔ سورج مغرب طرف سے نکلے گا اور زوال تک آئے گا، پھر واپس پلٹ جائے گا، پھر معمول کے مطابق مشرق سے سورج نکلے گا، لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نمبر 6، دابۃ الارض کا نکلنا۔ جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے چند روز بعد مکہ مکرمہ کے صفا پہاڑ سے یہ عجیب الخلقت جانور نکلے گا۔ عجیب پیدائش ہوگی اس کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے نکالا، اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے یہ جانور نکالیں گے، یعنی صفا پہاڑ سے، جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا۔ مؤمنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے ان کے چہرے روشن ہو جائیں گے، اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ نمبر 7، ٹھنڈی ہوا کا چلنا۔ دابۃ الارض کے نکلنے کے کچھ عرصہ بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے تمام اہل ایمان اور اہل خیر مر جائیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی مومن کسی غار یا پہاڑ میں
چھپا ہوا ہوگا تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچے گی اور وہ شخص اس ہوا سے مر جائے گا۔ نیک لوگ سب فوت ہو جائیں گے تو نیکی اور بدی میں فرق کرنے والا بھی اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 8، حبشیوں کا غلبہ اور خانہ کعبہ کو گرانا۔ اس کے بعد حبشہ کے کافروں کا غلبہ ہوگا اور زمین پر ان کی سلطنت ہوگی، ظلم اور فساد عام ہوگا، بے شرمی اور بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، چوپایوں کی طرح لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے، حبشی لوگ خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ نمبر 9، آگ کا نکلنا۔ قیامت کی آخری نشانی یہ ہے کہ وسط عدن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو گھیر کر ملک شام کی طرف ہانک کر لے جائے گی، جہاں مرنے کے بعد حشر ہوگا۔ یعنی قیامت میں جو نئی زمین بنائی جائے گی، اس کا وہ حصہ جو موجودہ زمین کے ملک شام کے مقابل ہے، یہ آگ لوگوں سے دن رات میں کسی وقت جدا نہ ہوگی۔ جب صبح ہوگی اور آفتاب بلند ہو جائے گا تو یہ آگ لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ جب لوگ ملک شام میں پہنچ جائیں گے تو یہ آگ غائب ہو جائے گی۔ یہاں تک احادیث میں بتا دیا گیا کہ قیامت کا میدان کہاں پہ ہوگا۔ فائدہ، سنن ابی داؤد میں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 علامتیں بیان فرمائیں، ان میں آخری علامت آگ کا نکلنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وآخر ذالک تخرج نار من الیمن من قار عدن تسوق النار الی المحشر۔ آخری علامت کیا ہے؟ وسط عدن سے ملک یمن میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے، یہ آخری علامت بیان کی ہے۔ جبکہ صحیح بخاری میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اول اشراط الساعۃ فنار تحشر الناس من المشرق الی المغرب۔ قیامت کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ آگ لوگوں کو مشرق سے مغرب تک ہانک کر لے جائے گی۔ تو بظاہر ان دو حدیثوں میں تعارض ٹکراؤ لگ رہا ہے کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ آخری نشانی آگ کا نکلنا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ پہلی نشانی قیامت کی آگ کا نکلنا ہے۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے تعارض ہے۔ دیکھو یہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے، غور کریں تو کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ گزشتہ علامات کے اعتبار سے یہ آخری نشانی جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے بعد صرف نفخ صور ہی ہوگا، تو جب قیامت شروع ہوگی تو یہ اس کی پہلی نشانی شمار ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ جب ہم علامات قیامت بیان کریں گے تو اس میں سب سے آخر میں نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو لے جائے گی شام کی طرف، آخری نشانی ہے۔ اب اس کے بعد سور پھونکا جائے گا اور قیامت ہوگی، لوگ دوبارہ پیدا کریں گے۔ تو سور پھونکنے سے پہلے کیا ہوگا؟ وہ آگ جو لوگوں کو دھکیل کر مغرب کی طرف لائی ہے، اس کے فوراً بعد سور ہے۔ یعنی جو قیامت شروع ہونے والی ہے اس اعتبار سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ شام میں جمع ہو جائیں گے، اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آخری نشانی ہے کہ اب قیامت برپا ہو گئی ہے، اور جو قیامت شروع ہو رہی ہے اس اعتبار سے یہ پہلی نشانی ہے۔ تو پھر سمجھ لیں سنن ابی داؤد میں ہے کہ آخری نشانی یہ ہے کہ آگ نکلے گی جو لوگوں کو شام تک لے جائے گی، اور صحیح بخاری میں ہے کہ یہ پہلی نشانی ہے قیامت کی کہ آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب شام تک لے جائے گی۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایک نشانی پہلی بھی آخری بھی ہو، تعارض ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب ہم نے علامات قیامت کبریٰ بیان کی ہیں، ایک بڑی نشانی مہدی ہے، ایک بڑی نشانی دجال ہے، ایک بڑی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج ہے، تو کہا جی آخری نشانی کیا ہوگی؟ اب ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیل کے شام کی طرف لے جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد قیامت شروع ہوگی نا، اور قیامت شروع کب ہوگی؟ جب قیامت کے شروع ہونے کا ذکر کریں گے تو اس کا معنی کہ شروع ہونے کے اعتبار سے تو پہلی نشانی ہوگی۔ تو جب دیکھیں گے قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے نشانیاں دیکھیں گے تو آخری ہے۔
اب دیکھیں قیامت شروع ہونے والی ہے تو اس اعتبار سے یہ پہلی نشانی ہے، کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہے۔ قیامت کے دن اٹھنا، قیامت کے دن جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو ہر ذی روح چیز کے جسم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، مخلوق برہنہ حالت میں میدان معاشر میں جمع ہوگی، کچھ سواریوں پہ سوار ہوں گے، کچھ دوڑ رہے ہوں گے اور بعض چہروں کے بل گھسیٹ کر لائے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وزن اعمال، قیامت کے دن ایک ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں اعمال کو تولا جائے گا اور وزن کی بنیاد اخلاص پر ہوگی۔ میں نے پہلے بتایا عمل تھوڑا ہوگا، اخلاص زیادہ ہوگا تو عمل کا وزن بڑھ جائے گا، عمل بڑا ہوگا، اخلاص کم ہوگا تو وزن کم ہو جائے گا، اور عمل کتنا بڑا ہو اخلاص سے خالی ہو تو کچھ بھی تول میں فرق نہیں پڑے گا۔ حساب و کتاب، زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جبکہ فساق کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پل صراط، جہنم کے اوپر موجود ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ 500 سال چڑھتے ہوئے، 500 سال گزرتے ہوئے اور 500 سال اترتے ہوئے لگیں گے۔ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اس سے گزریں گے، کوئی بجلی کی کڑک کی طرح گزر جائے گا اور کوئی ہوا کی طرح، کوئی گھوڑے کی رفتار کی طرح، کوئی اونٹ کی رفتار، حتیٰ کہ کوئی گھسٹ کر چل رہا ہوگا، اور نافرمان اور کافر اس سے گر کر جہنم میں چلے جائیں گے۔ حوض کوثر، میدان معاشر میں ایک تالاب ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ 1 مہینہ چلتے رہو تو اتنا وہ لمبا ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ اس حوض پر پانی پینے کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن بدعتی آدمی وہاں سے پانی نہیں پی سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ فائدہ، ایک ہے حوض کوثر، ایک ہے نہر کوثر۔ نہر کوثر جنت میں ہے، اس سے 2 پرنالے گرتے ہیں نیچے حوض میں، تو اس حوض کا نام حوض کوثر ہے۔ تو جو میدان معاشر میں حوض ہے اس کا نام حوض کوثر اس لیے ہے کہ اوپر جنت میں ایک نہر ہے کوثر، وہاں سے پانی اس حوض کے اندر آتا ہے، تو اس لیے اس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ شفاعت، قیامت کے دن مختلف افراد کے لیے مختلف قسم کی مختلف حضرات شفاعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ 8 قسم کی ہوگی۔ نمبر 1، شفاعت کبریٰ، یہ تمام لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہ شفاعت اس وقت ہوگی جب حساب کتاب کے انتظار کا ہیبت ناک منظر ہوگا، لوگ بہت پریشان ہوں گے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، حساب کتاب میں سہولت کی سفارش کہ یا اللہ میری امت پر حساب کو آسان فرما دے۔ نمبر 3، بعض کے لیے بلا حساب جنت میں داخلے کی سفارش کہ یا اللہ ان سے تعلق اتنا قوی ہے، محبت ہے، ان کی خدمات ہیں، یا اللہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انہی میں شامل فرما دے۔ نمبر 4، بعض جنتیوں کے درجات کی بلندی کی شفاعت، جنت میں جائیں گے لیکن حضور پاک کی سفارش سے اور اونچا مرتبہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں بھی شامل فرما دے۔ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے ان کے جنت میں داخلے کی شفاعت، نیکیاں اور اعمال برائیاں برابر ہیں تو جنت جہنم کے درمیان دیوار ہے آراف، اس آراف پر ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 6، جن کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا لیکن ابھی تک جہنم میں داخل نہیں ہوئیں گے، ان کے لیے جنت میں داخلہ کی شفاعت، کیا اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دے، ان کی سزا کو معاف فرما دے۔ نمبر 7، جہنم میں داخل ہو جانے والے گناہگاروں کے لیے جہنم سے نکلنے اور جنت میں داخلے کی شفاعت، جہنم میں چلے گئے حضور کی پھر شفاعت ہو، یا اللہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔
نمبر 8، جو عذاب کے مستحق ہو چکے ان کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت، انہیں جہنم میں جانا ہے یہ تو طے ہے، عذاب بھی ہونا ہے طے ہے، لیکن اے اللہ ان کو کم دے دے۔ دیکھیں یہاں پر پھر شفاعت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کا شفاعت فرمانا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی امت کے حق میں بخشش اور درجات کی بلندی کی شفاعت فرمائیں گے۔ شہداء کا شفاعت فرمانا، جس مومن نے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دی قیامت کے دن انہیں بھی شفاعت کا حق دیا جائے گا، اور ایک شہید 70 گناہگار اہل ایمان کی شفاعت کرے گا۔ علماء کا شفاعت فرمانا، علماء اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے جس کی برکت سے ان کے متبعین کو جہنم سے نجات مل جائے گی اور جنت میں داخلہ ملے گا۔ حفاظ قرآن کا شفاعت فرمانا، جس شخص نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ نابالغ اولاد کا شفاعت فرمانا، جس کی 3، 2 یا 1 نابالغ اولاد فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو قیامت کے دن یہ بچے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اپنے والدین کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن اور روزہ کا شفاعت کرنا، جو لوگ دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر قرآن سنتے اور سناتے رہتے ہیں، ان کے حق میں قرآن کریم شفاعت کرے گا۔ جو لوگ رمضان مبارک ادب کا احترام کرتے ہیں، دن کا روزہ رات کا قیام کرتے ہیں، تو روزہ ان کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اس شفاعت کی ساری قسمیں عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی کی شفاعت بھی مل جائے، کسی عالم کی شفاعت بھی مل جائے، کسی شہید کی بھی مل جائے، قرآن کریم بھی مل جائے، اور روزہ کے بھی مل جائے، اور اگر کسی کے نابالغ بچے فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی شفاعت بھی عطا فرما دے۔ شروع میں میرے چھوٹے بچے تھے، اور جب میں یہ احادیث پڑھتا کہ نابالغ بچے قیامت کے دن والدین کی شفاعت کریں گے، تو غیر شعوری طور پر میرے دل میں آتا کہ کوئی میرا بچہ بھی فوت ہو، لیکن جھٹکا لگتا فوراً، یہ کیا شعور آیا، تو میں اپنے آپ کو سنبھالتا۔ یعنی احادیث شفاعت پڑھتے تو دل کرتا، اور جب یہ سوچتے کہ یہ غلط خواہش ہے کہ بچے کے فوت ہونے کی خواہش کریں تو فوراً واپس آتے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بچے چھوٹی عمر کے میرے اپنے پاس بلائے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں کہ ان کے جانے کا دکھ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی اس کی خوشی ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے، اور ساتھ خوشی ہے کہ وہ مجھے اور ان کی والدہ کو بھی انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ وہ بچے بڑے ہوتے تو نہ معلوم مسلمان رہتے یا کافر، خدا نہ کرے، مسلمان ہوتے تو نہ معلوم وہ صالح ہوتے یا فاسق، تو جب نابالغ یہ ہیں تو ان کا جنت میں جانا یقینی ہو گیا، اور جب وہ شفاعت ہماری کر کے ہمیں بھی لے جائیں گے، اور پھر ہمیشہ والدین اپنی اولاد کو لے کر جنت میں اکٹھے رہیں گے، بتاؤ پھر کون سا غم رہ جاتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ انسان ان پہ صبر کرے، برداشت کرے، ایسا نہیں کہ روتا رہے، چیختا رہے اور بابیلا کرتا رہے، ڈنڈورے پیٹتا رہے، تو پھر رو کے جب تھک جائے تو جی میں صبر کرتا ہوں، یہ کون سا صبر ہے۔ جنت اہل ایمان کے لیے انعام اور عیش کی جگہ ہے جو جنت پیدا کی جا چکی ہے۔ نمبر 2، جنت کی لمبائی اور چوڑائی کا اندازہ اس دنیا میں لگانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، قیامت کے بعد جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ نمبر 4، جنت میں اہل جنت کو وہ نعمتیں ملے گی جن کا تصور اس دنیا میں ممکن نہیں۔ نمبر 5، اہل جنت کو جنت میں بڑھاپا، غم، موت اور مشقت نہیں ہوگی۔
ہمیشہ جوان، تندرست، بے غم اور زندہ رہیں گے۔ نمبر 6، جنت میں اہل جنت کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ زبان سے بولیں تب بھی پورا کیا جائے گا، دل میں خیال لائیں تب بھی پورا کیا جائے گا۔ نمبر 7، پانی، دودھ، شہد اور صاف ستھری شراب کی جنت کے اندر نہریں ہوں گی۔ نمبر 8، اہل جنت کو جنت میں ریشم کا لباس اور سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ نمبر 9، جنت میں ہر قسم کے میوے اور پھلوں کے باغات ہوں گے۔ نمبر 10، جنت میں پاکیزہ حوریں ملیں گی اور ان تمام حوروں کی سردار دنیا والی بیوی ہوگی۔ کوئی کافر جنت میں ایک لمحہ کے لیے نہیں جائے گا۔ کافر کو جنت کی ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں لگے گا، خواہ وہ کافر معتدل ہو یا متشدد۔ نمبر 12، جنت ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جنت میں ایک بازار بھی ہوگا جس کا نام سوق الصور ہوگا۔ اس میں صرف تصویریں لٹکی ہوں گی۔ آدمی کے دل میں آئے گا کہ میری تصویر ایسی ہو، اللہ ایسی بنا دیں گے اس کی شکل، اور گھر جائے گا تو گھر والے پہچانیں گے یہ وہی ہے۔ ایسا نہیں کہ بدلی شکل کو دیکھ کر گھر والے پہچانے نہیں۔ کون کون سی نعمت اللہ پاک نے جنت میں رکھی ہیں، بس اللہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں۔ آخری جنتی، جو شخص جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا، اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور یہ دیدار بغیر کسی کیفیت اور بغیر کسی تشبیہ کے ہوگا، اس لیے کہ انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور بعد، یعنی اللہ کے قریب ہے یا اللہ سے دور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب اور بعد مسافت کی کمی بیشی کے اعتبار سے نہیں، بلکہ عزت اور ذلت کے معنی کے اعتبار سے ہے۔ یعنی یہ بندہ اللہ کے قریب ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 فٹ قریب ہے، 4 فٹ قریب ہے، نہیں۔ اس کا معنی ہے اللہ اس سے پیار فرماتے ہیں، اللہ اس کو عزت دیتے ہیں، اللہ کے اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن فرمانبردار شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا، لیکن یہ قرب بغیر کسی کیفیت کے ہوگا، اور نافرمان شخص اللہ تعالیٰ سے دور ہوگا، لیکن یہ دوری بھی بغیر کسی کیفیت کے ہوگی۔ آراف، جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ یہ لوگ اہل جنت کو جنت کی نعمتوں میں دیکھ کر جنت کے حاصل ہونے کی دعا کریں گے، اور اہل جہنم کو عذاب میں دیکھ کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگیں گے۔ بالآخر ایک وقت آئے گا جب اللہ پاک ان اصحاب آراف کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ جہنم، نمبر 1، جہنم کفار اور منافقین کے لیے دائمی عذاب کی جگہ ہے جو تیار ہو چکی ہے، یعنی کافر اور منافق ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نمبر 2، کفار اور منافقین جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی عیش، یہ دنیا کی طاقت سب ختم ہو جائے گی، ہمیشہ جہنم کا ایندھن۔ نمبر 3، اہل ایمان میں بعض گناہگار جو جہنم میں جائیں گے وہ بطور تزکیہ جائیں گے، نہ کہ بطور عذاب۔ اگر کسی جگہ اسے عذاب کہا گیا ہے تو صرف اس لیے کہ صورت عذاب کی ہوگی۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے ایلام الحی علی سبیل الہوان، زندہ بندے کو تکلیف دینا ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ مومن کو قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے، اس لیے کافر کو تو جہنم میں بھیجا جائے گا کہ عذاب ہے، اور مسلمان فاسق کو جہنم میں بھیجا جائے گا کہ یہ گناہ کر کے ناپاک ہوا ہے اور جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے، تو اس کو جہنم کی تکلیف کی وجہ سے پاک کر دیا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو کفار کے لیے عذاب ہے اور مؤمنین کے لیے تزکیہ ہے۔
کبھی کبھی مومنین کے لیے بھی اس جہنم کی سزا کو عذاب کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے کوئی دیکھنے میں عذاب نظر آتا ہے، صورت عذاب کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، جہنم ہمیشہ رہے گی اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ نمبر 5، جہنمی جہنم میں موت کی تمنا کریں گے لیکن موت آئے گی نہیں۔ آج تو دنیا میں انسان کسی دکھ میں ہو تو دعا کر لیتا ہے کہ یا اللہ میرے دکھ کو ختم فرما دے، مجھے موت دے دے، موت دے دے۔ اور ایسے ایسے دکھ آتے ہیں دنیا میں بھی، اور ایسے ایسے مرنے کے واقعات آتے ہیں کہ انسان کا یقین کریں کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور جہنم میں تو موت کی تمنا کریں گے، موت بھی نہیں آئے گی، اور وہ زندگی ایسی ہوگی جو موت سے بدتر ہوگی، نہ جینے جیسا نہ مرنے جیسا۔ نمبر 6، جہنم میں اہل جہنم کو کئی قسم کے عذاب دیے جائیں گے۔ جہنم میں آگ کا لباس، آپ اندازہ فرمائیں کہ صرف گرمی کے موسم میں گرم کپڑا پہنا دیا جائے تو انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ گرمی کے موسم میں گرم کپڑا پہنے تو کیا گزرتی ہے۔ اور جہنم میں لباس آگ کا، جہنم میں ایک تو آگ کا لباس، یہ الگ عذاب ہے۔ پھر جہنم میں خود آگ، یہ الگ عذاب ہے۔ سروں پہ کھولتا ہوا گرم پانی، یہ الگ عذاب ہے۔ کھانے کے لیے کانٹے دار درخت اور پینے کے لیے گرم پیپ، یہ الگ عذاب ہے۔ کھانا مانگیں گے، اگر کھانا ملے گا تو کانٹے دار درخت، کانٹے کو کون کھا سکتا ہے۔ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو پیپ زخموں کی کتنی بدبودار ہوتی ہے، آدمی دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا، یہ پینے کے لیے ملیں گے۔ پھر گلے میں توق پڑا ہوگا، گردن پہ بوجھ ہوگا، اٹھا نہیں سکے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو ڈسنے کے لیے اجمی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے زہریلے سانپ، جو ایک مرتبہ کاٹ لیں تو 40 سال تک ان کا زہر کا درد نہ جائے۔ دنیا میں انسان ایک چونٹی کا درد برداشت نہیں کر سکتا، ایک بھیڑ کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو بتائیں جہنم کا درد کون برداشت کرے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو ڈنک مارنے کے لیے لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو، جن کے ایک مرتبہ ڈنک مارنے کی تکلیف 40 سال تک باقی رہے گی۔ میں تمام طلبہ اور تمام طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کائنات کا ہر فرد ہم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو برداشت کر لیں۔ قیامت کے دن ماں نے، باپ نے، بیوی نے، اور بیوی ہے تو اس کے شوہر نے، ماں ہے تو اس کے بیٹے نے، ہر کسی نے ساتھ چھوڑ دینا۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی بیوی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ عورتیں اپنے شوہر کے لیے خدا کو ناراض نہ کریں۔ والدین اولاد کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اولاد والدین کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ اور دنیا میں لوگوں خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ ہم نے ماں باپ کو چھوڑ دینا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ دینا ہے، دوست احباب کو چھوڑ دینا ہے، اور قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ موت کے بعد حشر تک کا ایک طویل زمانہ ہے، لمبا دور ہم نے گزارنا ہے۔ میدان معاشر میں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اس کے بعد اگر جہنم کا ایندھن بن گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ میں اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں،
ہم اپنی خلوت کو گناہوں سے بچائیں، اپنی تنہائی کو گناہوں سے آلودہ مت کریں۔ ہم جلوت میں اور لوگوں کے سامنے بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، خلوت میں گناہوں سے نہیں بچتے۔ اور ہم سوچا کریں، ہمارے شیخ حضرت شاہ کی مختار رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، جو تو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی تجھے دیکھتا ہے آسماں سے۔ اللہ سے کون چھپ سکتا ہے؟ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اگر گناہوں کی لعنت سے بچنا ہے، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ میں موبائل کا غلط استعمال چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، موبائل کا بلا ضرورت استعمال چھوڑ دیں۔ بلا ضرورت موبائل کو استعمال کریں گے تو پھر یہ غلط اور ناجائز بھی استعمال ہوگا۔ جتنے بچے اور بچیوں کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، جو مجھے یہ کہے ذکر میں دل نہیں لگتا، عبادات میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، گناہ جان نہیں چھوڑتے، میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ موبائل چھوڑ دیں۔ اور جس نے موبائل کو چھوڑا ہے، مجھ سے رابطہ کیا ہے، تو اس نے خوشخبری دی ہے کہ موبائل کے الگ ہونے سے مجھے قرآن کی تلاوت کی توفیق مل گئی ہے، تہجد نوافل کی توفیق مل گئی ہے، سبق پڑھنے پڑھانے کی توفیق مل گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہم موت کی تیاری کریں۔ فرشتہ اجل اچانک آ جائے گا اور پھر ہمیں تیاری کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت ہمیں اس وجہ سے نہیں بتایا کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کے ذمے فرض نماز ہے، اس کو پڑھ لیں۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، اس کو ادا کر لیں۔ اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو ادا کر لیں۔ اگر حج فرض ادا نہیں ہوا تو حج فرض کر لیں۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو معافی مانگ لیں۔ کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو لٹا دیں۔ یہ حق لٹانا ہی لٹانا ہے، یہ حق واپس کرنا ہی کرنا ہے۔ موت کے وقت واپس کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا۔ یہ دھوکہ، یہ فراڈ، اس سے ہم توبہ کریں۔ غیبت، حسد، بہتان، کبر، عجب، بغض، یہ تمام وہ لعنتیں ہیں کہ جن سے ہم کو جان چھڑانی ہے۔ خصوصاً طلبہ اور طالبات، ہم نے دین پڑھنا ہے۔ ہمارے دل میں بغض، کینہ، کہاں سے دین پڑھیں گے؟ کہاں سے اللہ کے نام کی لذت آئے گی؟ ہماری آنکھیں جھکتی نہیں، آنکھوں میں بے حیائی ہے، آنکھوں میں بے شرمی ہے، تو ہم کیسے قرآن کریم کو شوق سے پڑھیں گے؟ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، میری بات کو اچھی طرح سن لیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ہمیں کھانے کے لیے ایک لقمہ نہ ملے، پینے کے لیے پانی کا گھونٹ نہ ملے، پہننے کے لیے ایک چیتھڑا نہ ملے، رہنے کے لیے جھونپڑی نہ ملے، اور ایمان کے ساتھ قبر میں اتر جائیں، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر دنیا میں 7 بر اعظموں کی حکومت بھی مل جائے اور بغیر ایمان کے قبر میں اتر گئے تو اللہ کی قسم ہم ناکام۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے اپنے کپڑے گنے، ہم اپنی جوتیاں گنے، ہم کھانے کی نعمتیں گنے، ایک ایک کا قیامت کو جب حساب دینا پڑے گا، بتائیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر یہ چیزیں لے کر گناہ کریں، ایک ایک کھانا کھائیں اور عبادت کریں، پھر حساب دیں مشکل ہے، اور یہ کھانا کھا کر بد کرداریاں کریں تو بہت مشکل ہوگا حساب دینا۔
اللہ ہم سب کی حالت پہ رحم فرما دے۔